پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گردانہ حملے پر سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ انٹل سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق باجوڑ میں دہشت گردوں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں 11 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے فرار ہونے والے دہشت گردوں کو نشانہ بنا کر 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی کارروائی سے قریبی رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا اور ایک لڑکی بھی جاں بحق ہوئی، جبکہ 7 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ بنگلہ دیش کے نومنتخب وزیر اعظم طارق رحمان نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کے نومنتخب اراکین پارلیمنٹ نے حلف اٹھایا تھا۔ ڈھاکہ میں نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب ہوئی، جس میں اس ملک کی اہم شخصیات سمیت پاکستان کی جانب سے وفاقی وزیر احسن اقبال اور ہندوستان کی جانب سے لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا شریک ہوئے۔ بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ اور نوبل انعام یافتہ رہنما محمد یونس نے قوم سے الوداعی خطاب میں اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اقتدار منتخب حکومت کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت، آزادی اظہار اور بنیادی حقوق کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ عبوری حکومت آج اپنی ذمہ داریاں مکمل کر رہی ہے اور عوام کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اقتدار نئی منتخب قیادت کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ BNP نے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ 8 عرب اور اسلامی ممالک نے ایک بیان میں صہیونی حکومت کے ذریعے مغربی کنارے کے علاقوں پر قبضے کے اقدام کی شدید مذمت کی۔ موصولہ خبروں کے مطابق پاکستان سمیت 8 عرب اور اسلامی ممالک نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہم تل ابیب کی جانب سے مغربی کنارے کی زمینوں پر قبضے کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم 1967 کے بعد پہلی بار مغربی کنارے کی زمینوں کی دستاویزی کارروائی شروع کرنے کے صہیونی حکومت کے اقدام کی مذمت کرتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کا یہ اقدام غیر قانونی ہے، جو خطرناک کشیدگی کا باعث بنے گا۔ اس کارروائی کا مقصد غیر قانونی بستیوں کی تعمیر اور فلسطینی اراضی پر قبضہ کرنے کے عمل کو تیز کرنا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین، بالخصوص چوتھے جانبہ معاہدے اور مغربی کنارے کے حوالے سے سلامتی کونسل کے قراردادوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ نے مغربی کنارے پر غاصبانہ قبضے کے دائرے کو وسعت دینے کے صہیونی حکومت کے نئے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجیرک نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مغربی کنارے کے خلاف صہیونی حکومت کی کابینہ کی نئی قرارداد فلسطینیوں کی املاک کے ضبط کیے جانے اور اس علاقے میں قبضے کا دائرہ وسیع ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے اقدامات نہ صرف عدم استحکام کا باعث بلکہ غیر قانونی بھی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اینٹونیو گٹریش نے تل ابیب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے اس منصوبے سے فوری طور پر دستبردار ہو جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ماننا ہے کہ مشرقی بیت المقدس سمیت مغربی کنارے میں تمام بستیوں کی تعمیر غیر قانونی اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت ایک نئے منصوبے کی منظوری دے کر مغربی کنارے کی زمینوں کو نگلنے اور ان زمینوں کو دستاویزی شکل دینے کے در پہ ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال عوامی مفاد اور سب کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی میں جاری 5 روزہ انڈیا AI امپیکٹ سمٹ 2026 کے دوسرے دن وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کو عوامی بہبود اور سب کے فائدے کے لیے بروئے کار لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ذہانت، استدلال اور فیصلہ سازی کی صلاحیت ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کو عوام کے لیے کارآمد بناتی ہے، اور اس سمٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ AI کو ہمہ ترقی کے لیے استعمال کرنے کے امکانات تلاش کیے جائیں۔ سمٹ میں 100 سے زائد سرکاری نمائندے موجود ہیں، جن میں 20 سے زیادہ سربراہان مملکت، 60 وزراء اور نائب وزراء شامل ہیں، جبکہ 500 سے زائد عالمی AI رہنما بھی شرکت کر رہے ہیں۔
ہندوستان کے شہر لکھنؤ میں کانگریس پارٹی نے ہند امریکہ تجارتی معاہدے کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ کیا، جس کے دوران مظاہرین کی پولیس سے ہاتھا پائی ہوئی اور اس موقع پر پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا دوسرا دور آج جنیوا میں عمان کی ثالثی میں منعقد ہوا۔ جنیوا میں ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا دوسرا دور تقریباً 3.5 گھنٹے کی مشاورت کے بعد ختم ہو گیا۔ دوسرے دور کے مذاکرات میں ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ مذاکرات کے اختتام پہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلے دور کے مذاکرات کی نسبت آج کے مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہر چند کے مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوا، تاہم کل بھی اس حوالے سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گراسی سے تکنیکی پہلوؤں پر اچھی گفتگو ہوئی اور عمان کے وزیر خارجہ سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے امریکی وفد سے ملاقات کی۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کے ایٹمی پروگرام کے تنازع کے حل سے متعلق رہنما اصولوں کے بارے میں امریکہ کے ساتھ ایک سمجھوتہ طے پا گیا ہے۔ جنیوا میں بالواسطہ مذاکرات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اس سلسلے میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فریقین کے درمیان مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرنے والے عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے کہا کہ مذاکرات مشترکہ اہداف اور متعلقہ تکنیکی معاملات کے حل کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے۔ یہ مذاکرات ایران کی جانب سے حکومت مخالف مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن اور اس کی جوہری سرگرمیوں پر امریکہ کی جانب سے بار بار دی جانے والی فوجی کارروائیوں کی دھمکیوں کے بعد ہوئے۔ پشتو کے معروف شاعر اور ادیب امیر حمزہ خان شنواری کی آج 32ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ لنڈی کوتل میں پیدا ہوئے۔ 1935 میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو پشاور کے لیے پہلا پشتو ڈرامہ تحریر کیا۔ اس کے بعد 1941 میں ریلیز ہونے والی پہلی پشتو فلم لیلا مجنوں کی کہانی، مکالمے اور گیت تحریر کیے۔ حمزہ شنواری نے ریڈیو پاکستان پشاور کے لیے متعدد ڈرامے، فیچرز اور تقریریں بھی لکھیں۔ امیر حمزہ شنواری نے انگریزی اخبار خیبر میل کے پشتو صفحے کے مدیر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ انہوں نے زور فکرون یعنی گہرے خیالات کے عنوان سے مختلف سماجی اور ادبی موضوعات پر روزانہ کالم لکھے تھے۔ حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز کے اعزازات سے نوازا۔ امیر حمزہ خان شنواری آج کے روز 1994 میں انتقال کر گئے تھے۔ ICC T20 عالمی کپ میں پاکستان آج کولمبو میں نمیبیا کے خلاف نبرد آزما ہوگا۔ میچ سپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کے لیے سپر 8 میں مرحلے میں جانے کے لیے یہ میچ جیتنا ضروری ہے۔ ٹورنامنٹ میں آج مزید 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ دہلی میں جنوبی افریقہ اور UAE کے درمیان میچ ہوگا، جبکہ احمد آباد میں بھارت اور ہالینڈ مد مقابل ہوں گے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 9 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 14، کراچی 17، پشاور 11، کوئٹہ، گلگت اور مری 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم شدید سرد۔ سری نگر میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم سرد اور خشک، جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور اننت ناگ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 12، لیہ -9، شوپیاں اور بارہمولہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان اور قطر نے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو میں کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے انتہائی دوستانہ اور خوشگوار گفتگو کے دوران رمضان کے بابرکت مہینے کے موقع پر ایک دوسرے کو دلی مبارکباد پیش کی اور امت کے امن و استحکام کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ اور دنیا کے دیگر حصوں میں امن و مفاہمت کے فروغ کے لیے شیخ تمیم بن حمد کی سرپرستی میں قطر کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور خطے اور اس کے باہر امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کے 85 رکن ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے سفیروں اور مستقل نمائندوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کی یک طرفہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی، جن کا مقصد مغربی کنارے میں اس کی غیر قانونی موجودگی کو وسعت دینا اور 1967 سے مقبوضہ فلسطینی علاقے کی آبادیاتی ساخت کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ مذمت فلسطینی ریاست کی جانب سے منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران کی گئی۔ اسرائیل کی یک طرفہ کارروائیاں، بین الاقوامی قانون اور متعلقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی واضح خلاف ورزیاں اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔